السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، پھر ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ کمرے کا دروازہ کھلے باہر لاؤنج میں آیا، پیچھے ہی دروازہ بند کر دیا۔ لاؤنج میں آتے ہی اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ وہ ISI جیسے حساس اور خفیہ ادارے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز اس کے کانوں کے پردے پر دستک نہ دیتی؟ اسے 3 سیٹر صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے سسکتی لڑکی نظر آ گئی۔ وہ پرسکون سانس خارج کرتا گاجری رنگ کے کرتے کے بازو رول کرنے لگا۔ اس کی چوڑی ہتھیلی اس عمل کے دوران مزید چوڑی دکھائی دے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ننگے پیر چلتا وہ اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ صاف شفاف بادامی رنگ کی ٹائل سے سجا فرش اس وقت کچھ ٹھنڈا سا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر سو خاموشی کا راز تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے اس نے سوال داغا۔ نیلم نے تیزی سے سر اٹھایا۔ ہمیں گھر جانا ہے، ہمیں دادو، آپی، بابا سب بہت یاد آ رہے ہیں، پلیز ہمیں گھر چھوڑائیں۔ ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، جو چاہے قسم لے لیں، ہر وعدہ نبھائیں گے، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ وہ روتے روتے بار بار ہاتھ کی پشت سے بھیگے رخسار صاف کرتی بول رہی تھی۔ روتے ہوئے نسلے لب کو نہ روٹھے بچے کے انداز میں موڑتی وہ میجر آس پر اپنی اممیچورٹی ظاہر کر رہی تھی۔ فی الحال اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم نہیں جانتی تم کس مسئلے میں پھنس گئی ہو۔ تمہارا فیصلہ اب ہیڈ کوارٹر ہی کرے گا۔ تب تک کے لیے خاموشی سے یہاں رہ لو۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، تم یہاں مکمل طور پر محفوظ ہو۔ ہاں، باہر نکلتے ہی تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ انداز، پر اعتماد لہجہ، ساکت آنکھیں، کوئی مجسمہ ہو جیسے جذبات اور حساسات سے بہرا۔ میجر آس، ہمارا دم گھٹ رہا ہے یہاں، ہم مر جائیں گے اگر چند پل اور دور رہے اپنی آپی سے، بابا سے، دادو سے۔ وہ کھڑے ہوتے بولی اور ایک بار پھر بہتے آنسو صاف کیے۔ شٹ اپ! میرے اتنے ضروری کام پڑے ہیں اور میں یہاں تمہارے ساتھ مغز ماری کر رہا ہوں۔ تمہارے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ اردو زبان سمجھ نہیں آتی کیا؟ کل تک میڈم مزے سے بے فکری کی نیند سو رہی تھیں، محبت کے دعوے کر رہی تھیں، سب جاننے پر بضد تھیں، اور اب گھر جانا ہے۔ وہ ایگل کے گیٹ اپ میں تھا۔ اسے معلوم کرنا تھا کہ رات کے اندھیرے میں اسلحے سے بھرے کارٹن کس ملک کو سپلائی کیے جا رہے ہیں، اور یہاں یہ لڑکی اس کا وقت برباد کر رہی تھی جس کا ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ تو جلدی سے ہمیں بتا دینا کہ آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ہے، آپ کے اتنے روپ کیوں ہیں، اور آپ اس جلاد قسم انسان کو کیسے جانتے ہیں، اور ڈرگ سپلائی کیوں کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ اب وہ رونا بھول چکی تھی۔ اس کے لہجے میں تجسس کا عذر صاف نمایاں تھا۔ انس اپنے کام سے باہر جائے گا، باہر سے لاک لگا کر جائے گا۔ شور وغیرہ مچانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے آس پاس کے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ 2 دن پہلے ہی اپنی ایک رشتہ دار لڑکی کو پنجاب سے علاج کے لیے لایا ہوں۔ پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اسے۔ اگر چلانے وغیرہ کی آوازیں آئی تو پریشان یا فکر مند نہ ہو۔ اس نے پوچھا کیا تھا، وہ بتا کیا رہا تھا، مگر جو اس نے بتایا تھا نیلم کو یقین کرنے میں وقت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب تک وہ ان الفاظ پر یقین کر پائی تب تک وہ جا چکا تھا۔ اسے مین گیٹ بند ہونے کی آواز نے چونکا دیا تھا۔ وہ جو پہلے ٹائیگر کی قید سے خود خوفزدہ تھی اور پھر مہناج کی قید میں ڈر کا شکار رہی تھی، میجر آس کی حقیقت جان لینے کے بعد کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی، اور وہ اسی بات کا طعنہ دے گیا تھا، بلکہ محبت کا بھی۔ پہلا طعنہ کس کر مارا تھا۔ ایک طرف گھر والوں کی یاد تھی اور دوسری طرف سب جان لینے کا تجسس۔ اس بندے کی حقیقت سے آشنائی کی تمنا بھی اتنی ہی زور آور تھی جتنی اپنوں سے ملنے کی خواہش۔ ایگل اس وقت؟ حبیب طلوع سحر کے وقت ایگل کو فارم ہاؤس میں داخل ہوتا دیکھ کر ٹھٹک سا گیا۔ اس کی اجازت پر گارڈز نے ایگل کو اندر آنے کا حکم جاری کر دیا۔ حبیب بنگلے میں موجود لاؤنج کی گلاس ونڈ سے پردہ ہٹاتے خود کلامی کے انداز میں کہہ رہا تھا، پھر کھڑکی کا پردہ چھوڑ کر واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ پوری رات اس کی جاگتے گزری تھی، صابر بھی یہی موجود تھا۔ ایجنٹ ونود کی موت۔ اس سے پہلے صابر مزید کچھ کہتا، حبیب نے اسے خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا اور پھر تیزی سے سامنے پڑی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں موجود مشروب گلاس میں بھرنے لگا۔ شرٹ کے اوپری بٹن کھول کر گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھا۔ صابر نے بھی شیشے کا وائن گلاس اچک لیا۔ وہ اپنے ساتھی کے اشارے سے واقف تھا۔ ایگل کشادہ دروازے کے درمیان کھڑا نشے میں دھت حبیب کو دیکھنے لگا اور عید کے چاند کی مانند نظر آنے والے صابر کو بھی یہاں پا کر ٹھٹک سا گیا۔ آؤ ایگل آؤ، حبیب بھاری آواز میں ہاتھ سے اشارہ کرتے بولا۔ ایگل چند قدم آگے بڑھا۔
سر ہم کو حرب کی موت کا بڑا افسوس ہے، اب اس کی ذمہ داری بھی ہم کو نبھانا ہے، تو ہم سوچ رہا ہے کہ جامع جانے کا وقت نہیں ملے گا، تبھی صبح حاضر ہوا۔ ہوٹلز کی ڈیلیوری کا کام آج ہی ختم کر دے گا ہم، ایگل نے کھڑے کھڑے اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہا۔ حرب مر گیا؟ میرا دوست مر گیا؟ تمہیں پتہ ہے اسے کس نے مارا؟ حبیب بہکے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ رکا، پھر گننے کے انداز میں اس کے سینے سے ٹکرایا۔ میجر راز کے لیے بس اتنی نزدیکی بہت تھی، وہ جان گیا تھا کہ مقابل نشے میں ہے یا نشے میں ہونے کا ڈھونگ کر رہا ہے۔ سر حوصلہ کرو، ہمیں لگتا ہے یونیورسٹی کے تنظیمی جھگڑے کی بدولت مرا ہے، ہم سب کا حرب بھیا۔ ایگل نے آنکھوں کے نم گوشے صاف کیے۔ حرب کو تو لگتا ہے لوٹا ہے کسی نے، اس کا بٹوا، اس کا فون، سب غائب ہے۔ حبیب اس کے کندھے پر سر رکھے آواز سے روتے بولا۔ صابر بھی غمگین نظر آ رہا تھا۔ میجر راز کی ہر حس چوکنا ہو گئی۔ سر کسی نے مارنے کے بعد وہاں پھینکا ہے، ہم کو لگتا ہے کسی بچے نے مال کا پیسہ نہ دیا ہوگا اور جھگڑا ہوا ہوگا، وہ حبیب کا کندھا سہلاتا بولا۔ لاش پر مٹی ڈال دی، یادوں پر نہیں ڈال پا رہا ایگل۔ حبیب آنکھیں رگڑتا اس سے دور ہو گیا۔ چلو تمہیں ٹرکوں کا بتا دوں، وہ اسی لیے باہر نکل گیا۔ ایگل نے ہلکا سر موڑ کر صابر کو دیکھا جو اس کے جاتے ہی تیزی سے موبائل نکال کر اس پر مصروف ہو گیا تھا۔ یہاں تو بہت سا ٹرک کھڑا ہوتا تھا، ابھی تو صرف 3 ہے۔ ایگل نے فارم ہاؤس کے وسیع لان میں کھڑے 3 ٹرک دیکھ کر پوچھا۔ میورک اسلحے والے ٹرک لے گیا ہے، حبیب نے سرسری لہجے میں کہا اور وہ اسے ہدایت دینے لگا۔ ہاں ہم کو سمجھ آ گیا، ایگل نے تابعداری سے کہا اور ٹرک لے کر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے سب سے پہلے ایک ای میل ہیڈ کوارٹر سینڈ کی جس میں میورک کے متعلق اطلاع دی کہ وہ اسلحے سے لیس ٹرک لے کر نکل چکا ہے اور اسلحہ ڈبوں میں بند ہے۔ پورا دن اس کام میں لگ گیا۔ منشیات ہوٹلز پہنچانے کے بعد آفیسرز کو اطلاع دی۔ اب آگے آرمی اور پولیس کا کام تھا، کس طرح کرنا تھا کہ ایگل پر شک بھی نہ ہو اور گرفتاریاں بھی ہو جائیں، یہ آرمی بہتر جانتی تھی۔ اس کا کام محض جاسوسی کر کے اطلاعات فراہم کرنا تھا، کنفرم نیوز دینی تھی اور وہ کامیاب رہا تھا۔ پیمنٹ لے کر جب ایم ایس پلازا پہنچا تو شام ہو گئی۔ ایم ایس نے اسے اپنے روم میں بلوا لیا۔ سننے میں آیا تھا کہ اس کی حالت کچھ خراب ہے۔ میجر راز جانتا تھا محبت کا بخار ہے، شروع میں شدت سے ہی چڑھتا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظروں نے جو دیکھا اسے یقین نہیں آیا۔ کمرہ بہت کشادہ اور وسیع تھا۔ میجر راز دروازے کے پاس ہی تو کھڑا تھا مگر وہ لارج پکچر میں اداس چہرہ اس کی زیرک نظروں سے فوراً بھانپ لیا تھا۔ تبھی وہ غصے میں کھولتا فلیٹ پہنچاتا۔ انس یقیناً پرانے محلے گیا تھا، آج پولیس نے علاقے میں پوچھ گچھ کرنے آنا تھا۔ انس بس اسی کام سے گیا تھا۔ انس کا صبح کا سارا وقت تو گارڈز کی وردی میں ایم ایس کے فارم ہاؤس کے چکر کاٹتے گزرتا تھا۔ ڈپلیکیٹ کیز کا استعمال کرتے لاک کھولا اور تیزی سے اندر داخل ہوتے ہی گیٹ لاک کر لیا۔ اتنے دن ہو گئے تھے اسے انہی نیٹ کے کپڑوں کو زیب تن کیے ہوئے، تبھی وہ بات لے کر نکل رہی تھی جب روم کا دروازہ دھڑل سے کھلا۔ میجر آس عالم کے تیور کسی خیر کی خبر نہیں دے رہے تھے۔ اس کے جسم میں جلتے شراروں کو نیلم کے ہولیے نے اور ہوا دی تھی اور اس کے بلیک ٹراؤزر کے ساتھ ہاف وائٹ کلر کا کرتا پہنے کھڑی تھی۔ کرتے کے بازو اتنے لمبے تھے کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں 1 انچ تک نظر آ رہی تھیں۔ کرتا بے حد کھلا تھا، اس جیسی 2 اور سما جاتیں۔ ٹراؤزر کے پائچے موڑ کر بیچارے کو بمشکل اپنے سائز کا بنایا تھا۔ ایک ہاتھ میں تولیہ تھا، دوسرے ہاتھ سے دائیں کاندھے پر بکھرے شہد رنگ بھیگے بالوں کو جھٹک کر پیچھے کیا جا رہا تھا، مگر میجر آس عالم کے آتے ہی اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ چہرے پر موجود شبنی قطرے ایسے محسوس ہو رہے تھے گویا کھلے گلاب پر شبنم پڑ رہی ہو جیسے۔ وہ میں اسے بات سمجھ نہیں سوجھ رہی تھی۔ ٹاول کو مضبوطی سے تھامے اس نے خشک ہوتے گلوں میں کانٹوں کی چبھن محسوس کی۔ وہ غصے کے عالم میں آگے بڑھا، دماغ میں مہناج کے جملے گونج رہے تھے تو آنکھوں کے سامنے لارج پکچر تھی۔ ڈونٹ سے کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے محبت حبیب، یہ دیکھو میرا دل دھڑکنے لگا ہے۔ ویڈیو ریکارڈنگ میجر راز کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ کبھی وہ پکچر آ جاتی، وہ اس کے پاس آ کر رکا، ریوالور پینٹ کی پچھلی پاکٹ سے نکال لیا۔ نیلم نامحسوس طریقے سے پیچھے ہٹی۔ ایم ایس تم سے محبت کرنے لگا ہے، تم اسے بہت عزیز ہو گئی ہو، تمہاری تلاش میں زمین آسمان ایک کرنے کو سرگرداں ہے۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی، وہ اس کی اگلی بات کی منتظر تھی جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔
نیلم کے منہ سے بے اختیاری میں چیخ نکل گئی۔ اس کا بازو میجر آس عالم کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنا خون رکتا ہوا محسوس کیا، نظریں جھکی تھیں، پلکیں بری طرح لرزنے لگیں۔ اس سے دور ہونا چاہا تو اس نے ایک اور جھٹکے سے مزید فاصلہ سمیٹ لیا۔ نیلم نے خوف زدہ ہوتے اس کے خطرناک تیور دیکھے۔ کتنی تکلیف ہوگی نا مہناز ازداق کو اگر میں تمہاری چلتی سانسیں روک دوں تو؟ اس نے ہاتھ میں تھاما ریوالور اس کی پسلی پر رکھا تھا۔ نیلم نے ایک نظر ریوالور کو دیکھا اور پھر اس کے خون چھلکتے دلکش چہرے کو۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور مقابل کی آنکھوں میں نفرت ہی نفرت۔ کتنا درد پہنچے گا مہناز کو تمہاری موت سے، میں اتنا سنہری موقع کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ پسٹل پر گرفت مضبوط کر دی۔ نیلم کو پسٹل اپنی پسلیاں توڑتا محسوس ہونے لگا۔ اگر ہماری موت سے آپ کو سکون پہنچتا ہے تو مار دیں ہمیں، ہماری سانسیں ویسے ہی مقروض ہیں آپ کی۔ نیلم نے خمار آلودہ لہجے میں کہا۔ بھیگا چہرہ، جذب کے عالم میں کیا قرار، قیامت خیز حسن، تنہائی، کوئی بھی چیز مقابل کو کمزور نہ کر سکی۔ اس نے اس بری طرح سے اسے اپنے آپ سے دور کیا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ آہ! وہ بیڈ پر گری، لمبے بال بکھر بکھر گئے۔ تم نے اگر اپنی یہ ڈائلاگ بازیاں بند نہ کی تو سچ میں جان سے مار دوں گا۔ اس نے کوہنی کے بل اٹھتی نیلم کی سبھی پیشانی پر ریوالور رکھتے کہا۔ آخر آپ ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوئی تھی، چلاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مہناز تم سے محبت کرتا ہے۔ جتنی شدت اس کی محبت میں آتی جائے گی اس سے دگنی شدت تم میری نفرت میں تم سے پاؤ گی۔ مہناز ازداق کے بعد اگر مجھے دنیا میں کسی سے شدید ترین نفرت محسوس ہوئی ہے تو وہ تم ہو نیلم ابرار، تم۔ اور نیلم ابرار نے اس لمحے زندگی میں پہلی بار قوت سماعت سے محروم ہو جانے کی دعا پوری شدت سے مانگی تھی۔ اس کی بے یقین آنکھیں کروفر سے کہتے میجر آس پر جمی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں سر؟ انس ابھی بھی روم میں داخل ہوا تھا۔ اس کی آواز پر میجر آس نے پسٹل والا ہاتھ نیچے گرا لیا، پھر ایک قہر آلودہ نظر اس حیرت زدہ حسین مجسمے پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ انس نے بھی اس کی تقلید میں قدم بڑھا دیے۔ ہوا کیا ہے؟ میجر آس فلس سے بوتل نکالے اس کو منہ لگائے گٹاگٹ پانی چڑھاتے اپنا غصہ ضبط کرنے کی مہم سی کوشش کر رہا تھا۔ انتہائی بے باک اور جذباتی لڑکی ہے یہ، میجر آس ناگواری سے بولا۔ تم بتاؤ پھر ہوا کام؟ میجر آس نے اس کے جواب کا انتظار کیے بنا ہی اگلا سوال کر دیا۔ ویسے بھی اس نے رائے دی تھی، ایسے میں جواب کا منتظر رہنا بے وقوفی تھی۔ یہ دیکھو بہت پٹ کر آیا ہوں۔ ایجنٹ انس نے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھول کر گردن دکھائی جہاں انگلیوں کے نشان تھے اور پھر آستینیں فولڈ کر کے زخم دکھائے۔ بہت خراشیاں تھیں۔ اسے ہلکے ہلکے خون کے دھبے شرٹ پر بھی لگے تھے، گھٹنوں پر بھی لگے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا، کامیابی کی خوشی میں چوٹ کا غم بھی ہنسی میں بدل گیا۔ پورا واقعہ سناؤ اپنے زخموں کا۔ وہ بوتل کا ڈھکن لگاتا بولا۔ 4 بجے کے قریب محلے کی ایک لڑکی صبا جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر وویلا کھڑا کر دیتی ہے، یاد ہے؟ اس نے میجر آس سے پوچھا۔ آگے بتاؤ، وہ بیزاری سے بولا۔ وہ سینٹر سے آ رہی تھی، میں نے اس کو دیکھ کر گانا گایا، پھر ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر کیا تھا؟ میڈم نے زوردار چماٹ رسید کیا۔ ساتھ والے گھر سے انکل رضوان نکل آئے، اس کے بھائی بھی، اور لڑکی کو چھیڑنے پر خوب دھلائی کی۔ آتے جاتے لوگوں نے بھی خیر کے اس کام میں ہاتھ بٹا دیا۔ پھر انکل ابرار کے ہاں عدالت لگی کہ صرف لڑکیوں کو مکان کیوں دیا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا 2 دن بعد میں مکان خالی کر دیا جائے گا۔ میں مکان کو تالا لگا کر آ گیا ہوں، پولیس ابھی تک نہیں آئی تھی۔ انس نے پوری تفصیل میجر آس کے گوش گزار کی۔ گڈ، اور فارم ہاؤس سے کوئی اطلاع ملی؟ اس نے دائیں طرف سنگل صوفے پر بیٹھے انس سے ایک اور سوال کیا۔ ٹائیگر، مجھے لگتا ہے فارم ہاؤس کے تہہ خانے میں کوئی ہے، اور میں نے تہہ خانے میں تلاش بھی کر لیا۔ انس کی بات پر میجر آس کی تمام حساسیات بیدار ہو گئیں۔ تم میپنگ کر کے بیسمنٹ کا راستہ بتاؤ، اندر تک جانا میرا کام ہے۔ میجر آس کے چہرے پر گہری سوچ کے سائے تھے۔ پہلے مجھے گھائل کی مرمت تو کر دو، کچھ خدمت کر دو یار، بھوک لگ رہی ہے۔ اوہ، بھوک سے یاد آیا، نیلم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں نے بریک فاسٹ کا پوچھا تھا، اس نے منع کر دیا۔ انس اپنے دھڑکتے روتے نیلم کے بارے میں بھی بتا گیا۔ تف ہے تم پر میجر آس، اسے لتاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سر، ایجنٹ ونود کی موت کے پیچھے ISI ہے، مجھے پورا یقین ہے۔ اسے جس بے دردی سے مارا گیا ہے وہ کسی لٹیرے کا کام نہیں۔ کمرہ کشادہ اور ویل ڈیکورڈ تھا، چاروں طرف اطراف میں موجود ہر
کھڑکی بند تھی اور ان دریچوں پر پڑے گہرے دبریز پردے اسے علاقہ ممنوع قرار دے رہے تھے۔ بیڈ پر سیاہ رنگ کا بیگ پر کھلا پڑا تھا، اس میں سے لیپ ٹاپ نکال کر بیڈ پر رکھا گیا تھا جس کی اسکرین اوپن تھی، چند سی ڈیز بھی پڑی تھیں اور کچھ USB مطلب ڈیٹا اتنا زیادہ تھا کہ ڈیوائس کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ اوہ نو، اٹس اے ویری بیڈ نیوز فار اس۔ دوسری جانب موجود افسر نے افسوس کا برملا اظہار کیا۔ ایجنٹ آکاش پاکستان کے پاس موجود ہے، چند ملٹری ہارڈویئرز کی GPS لوکیشن حاصل کرنے میں تقریباً کامیاب ہو گیا ہے۔ تمہیں سارا ڈیٹا لے کر بذریعہ سعودیہ بھارت پہنچانا ہے۔ ایجنٹ آکاش سے ہمارا رابطہ بالکل منقطع ہے۔ یہ انفارمیشن ایجنٹ ارجن کے تحت ہم تک پہنچی ہے۔ را کے سربراہ نے اسے آگے کا لائحہ عمل سمجھایا۔ پاکستان کے وجود کو آج تک تسلیم نہ کرنے والا سیکولر ملک بھارت اپنے ناپاک عزائم کی کامیابی کے لیے سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ سر، ایجنٹ ارجن کہاں ہے؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ اٹس نان آف یور بزنس، سختی سے جواب دیا گیا۔ سر، میں اس سے کانٹیکٹ میں رہنا چاہتا ہوں۔ ہمارا دہلی تباہ کر کے یہ سکون سے بیٹھے ہیں۔ مہناج منہ بھر کے گالی نکالی۔ وہ عشق کے دورے پڑ گئے ہیں، پاگل ہوا پڑا ہے۔ کراچی میں امن و سکون قائم ہے، لاہور خوشحال ہے۔ اگلے بم بلاسٹ کا مشورہ دیا ہے میں اس کو، مگر وہ نہ جانے کن چکروں میں پڑ گیا ہے۔ ایجنٹ ارجن کے تحت میں ایک دھماکہ کرنا چاہتا ہوں، کراچی کو تباہ و برباد کرنا ہے، جیسے 2008 میں ہمارا دہلی ہوا تھا۔ اس کے سینے میں آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ را کا جانا مانا ایجنٹ تھا، تبھی تو اس کا کانٹیکٹ ڈائریکٹ ادارے کے سربراہ سے تھا۔ اس کے کوئی شواہد ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ فی الحال ہمیں ملٹری ہارڈویئرز کے متعلق معلومات چاہیے۔ انہوں نے گویا بات ختم ہی کر دی۔ وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ 2007 میں سرکار سری لنکا نے پاکستان سے $50 ملین کا اسلحہ خریدا اور 2009 میں اور اضافہ کر کے $150 ملین کا اسلحہ فراہم کیا۔ تامل ٹائیگرز کا خاتمہ کر کے پاک فضائیہ کے پائلٹوں نے بہت بڑی دشمنی مول لی ہے۔ ان کے ہتھیار اب ان کے ہی خلاف استعمال کیے جائیں گے۔ میٹنگ کچھ وقت اور چلنی تھی۔ اب چونکہ میجر آس عالم کا غصہ کافی حد تک اڑن چھو ہو گیا تھا تو وہ دبے پیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے چینج کر لیا تھا، اب وہ اپنے عام سے حلیے میں گھوم رہا تھا۔ ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس نکھرا سا وہ نیلم کے سامنے آ کھڑا ہوا، جو وقت گزاری کو ایک کتاب کھولے عدم دلچسپی سے پڑھ رہی تھی۔ آپ نے صبح سے کچھ کیوں نہیں کھایا؟ اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ نیلم کا دل چاہا اس کا سر پھوڑ دے۔ جواباً وہ خاموش رہی، جیسے کسی اور سے سوال کیا گیا ہو۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ٹائیگر نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ہمیں اپنے گھر جانا ہے اور کوئی دوسری بات نہیں کرنی ہمیں آپ سے، وہ ہر جذبے سے عاری لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کتاب سے چہرہ بس پل بھر کو اٹھایا تھا کہ کہیں نظر بے اختیار نہ ہو جائے۔ اور میں کہہ چکا ہوں جب تک ہیڈ کوارٹر سے آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا آپ یہیں رہیں گی۔ وہ ناگواری سے بولا۔ کون سا ہیڈ کوارٹر؟ اور جب آپ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہم آپ کی نظروں میں کھٹکتے ہیں تو کیوں روک رکھا ہے ہمیں؟ وہ تڑک کر اپنے ازلی لہجے میں بول گئی۔ پہلی بات، اس ٹون میں مجھ سے گفتگو کرنے سے پرہیز کریں، اور دوسری بات، میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، مائنڈ اٹ۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ اتنی عزت سے مت مخاطب کیا کریں ہم سے، تم کہہ کر پکار لیا کریں۔ آشنائی کی ہلکی سی رمق محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ پھر بات کو اسی موضوع پر لے آئی تھی جس سے میجر آس کو چڑ تھی۔ ہم تو کچھ بھی کھا لیتے ہیں، تم بتا دو کیا کھانا ہے۔ اتنی دیر بھوکا رہنا صحت کے لیے اچھا نہیں۔ میجر آس نے بیڈ پر پڑی کتاب اٹھاتے کہا۔ وہ بات بدل گیا تھا۔ نیلم نے گہری سانس لی۔ ہمیں میکرونیز بہت پسند ہیں، وہ آبرو اچکاتے بولی۔ فرمائشی پروگرام چل رہا ہے یہاں؟ میجر آس کتاب کمرے میں لگی شیلف پر رکھتے پلٹ کر بولا۔ پھر آپ نے پوچھا کیوں تھا؟ اس نے دل جلتی مسکراہٹ اچھالی۔ بنانی آتی ہے آپ کو؟ کتنی آرام سے بات کر رہا تھا وہ۔ بلا شبہ اس کے بے شمار چہرے اور انداز تھے۔ نہیں، نیلم ایک لفظی جواب دیا۔ اوکے۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے مین گیٹ بند ہونے کی آواز آئی، شاید وہ باہر گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں آ گئی، جہاں صوفوں کے سامنے پڑے میز پر کچھ ورق پہلے تھے اور چند پینسلیں، مارکر، اور انس ایک بڑے سے چارٹ پر جھکا پینسل چلا رہا تھا۔ نیلم اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ابھی تک آس کے کپڑے پہن رکھے تھے۔
ایم ایس پلازا میں ایس پی بلال کی آمد ہوئی تھی۔ وہ سجے سجائے ڈرائنگ روم میں موجود تھا اور ہر آنے والی کی طرح ایم ایس کا انتظار کر رہا تھا، مگر اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، وہ جلد ہی آ گیا۔ ایس پی اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ مہناز نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سامنے والے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ ایس پی صاحب، بہت کام آئے ہیں آپ میرے، مگر اس بار کام کچھ اور نوعیت کا ہے۔ اپنے اندر جلتے شعلوں کی بھنک صرف اس نے حبیب کو پتہ چلنے دی تھی۔ ابھی وہ مکمل اپنے اصلی روپ میں مغرور انداز سے بول رہا تھا۔ آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے سر، بس حکم کیجیے۔ خوش آمدیدی انداز۔ اس لڑکی کو تلاش کرنا ہے۔ مہناز نے ایک درمیانی سائز کی تصویر ایس پی بلال کو تھمائی۔ سر یہ تو کوئی انگریز لگ رہی ہے۔ وہ کچھ لمحات ٹھٹک کر اس حسن سے بھرپور چہرے کو دیکھنے کے بعد بولا، جس کا نقش حسین تھا، خلیہ تعریف کا حقدار تھا۔ چہرہ دیکھتے ہی اس کی یہ حالت تھی، اگر وہ سامنے ہوتی شاید وہ حواس قابو نہ کر پاتا۔ نہیں، یہ انگریز نہیں۔ مہناز نے اس کی بات کی تردید کی۔ سر، کوئی مخصوص علاقہ جس کے بارے میں کچھ شک ہو کہ یہ لڑکی وہاں مل سکتی ہے؟ اس کی بات پر مہناز سیدھا بیٹھ گیا اور تھوڑا آگے کو جھکتے بولا، کراچی کا کونا کونا، گوشہ گوشہ چاہن مارو، مجھے تمہاری طرف سے مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اوکے؟ وہی سرد لہجہ جو مقابل کو سر تاپر خوف کی قید میں مقید کر گیا۔ جی۔ ایس پی نے زور سے سر ہلایا۔ ٹھک کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ ٹائیگر چند شاپرز کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ ریک کے پاس جاگرز اتارے تھے۔ نیلم نے اسے جاگرز پہنتے ہی دیکھا تھا۔ شوز کا استعمال شاید وہ کم ہی کرتا تھا۔ انس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ نیلم اس کے پاس ہی نیچے بیٹھی تھی۔ آج سامان کچن میں رکھ کر واپس آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انس، اس نے نیلم سے سوال کرتے انس کو پکارا اور اس پکار میں کیا معنی پناہ تھے وہ بخوبی سمجھ گیا۔ ٹائیگر، اسے کیا پتا؟ وہ منمنایا۔ واٹ ایور، اٹس ناٹ سیف، وہ برہمی سے بولا تو انس نے نیلم کی جانب دیکھا۔ نیلم، تم ٹائیگر کی کھانے میں مدد کرو، جاؤ، وہ پچکارنے والے انداز میں بولا۔ اس کے نرم لہجے پر میجر آس تاؤ کھاتے کچن کی جانب بڑھ گیا۔ اسے نیلم کو برداشت کرنا تھا، مطلب اپنی برداشت کا امتحان لینا تھا۔ کیا لائے ہیں آپ؟ وہ اشتیاق سے پوچھتی سامان دیکھنے لگی۔ میکرونی کا سامان دیکھ کر اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ واہ، آپ کو پتہ ہے ہماری آپی اتنے مزے کا اور ٹیسٹی کھانا بناتی ہیں کہ… اس کی بات بیچ میں ہی تھی جب وہ شرٹ کے سلیو لیس کوہنیوں تک فولڈ کرتے بولا، پتہ ہے مجھے۔ اس نے شاپر سے سامان نکال کر کاؤنٹر پہ رکھا۔ اوہ، ہم تو بھول گئے تھے کہ آپ میجر آس کے ساتھ ساتھ ٹائیگر بھی ہیں۔ وہ چھلانگ لگا کر کاؤنٹر پر بیٹھ گئی۔ میجر آس کا ہاتھ پل بھر کو رکا، پھر سے مصروف ہو گیا۔ آپ ہر وقت اتنے ہی سڑو؟ میجر آس نے گردن اٹھا کر اسے جن نظروں سے دیکھا، نیلم نے بات گھمانے میں سیکنڈ لگایا۔ مطلب سیریس رہتے ہیں؟ وہ واپس جالی کی ٹوکری میں ضرورت کی سبزیاں اکٹھی کرنے لگا۔ جی، ایک لفظی جواب بھی پتھر مار انداز میں آیا تھا۔ پھر وہ سنک کی جانب گیا اور سبزیاں دھونے لگا۔ نیلم اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگی۔ نل بند کر کے وہ ٹوکری کاؤنٹر پر رکھنے لگا، پھر سبزی کاٹنے کو بورڈ نکالا۔ لے لو، نیلم نے دھلی سبزیوں میں سے گاجر اچکتے پوچھا۔ لے لوں؟ نیلم نے دھلی سبزیوں میں سے گاجر اچکتے پوچھا۔ میجر آس عالم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ گاجر دانتوں سے کترنے لگی۔ کاؤنٹر خاصا بڑا تھا۔ وہ کھلے انداز میں کام کر رہا تھا۔ ہم آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں، مگر ہمیں چائے کے سوا اور کچھ نہیں بنانا آتا، وہ بوں بنا کر بولی۔ انڈا بھی نہیں؟ میجر آس کے منہ سے جلدی ہی میں نکل گیا۔ شاکڈ ہو کر پوچھا تھا اس نے۔ بوائل کرنا آتا ہے، اس نے فخر سے بتایا۔ کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا، وہ افسوس کا اظہار کرتا پیاز کاٹ رہا تھا۔ ٹک ٹک کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں اچھی طرح جان گیا ہوں آپ کو کیا ہے اور آپ کیا ہیں اور کیا پوسٹ کرتی ہیں۔ اس کے لہجے کی کاٹ کو وہ نظر انداز کر گئی۔ ہماری آپی سے زیادہ نہ ہمیں کوئی سمجھتا ہے نہ ہی جانتا ہے، اس نے پیر جھلاتے کہا، پھر گاجر کو سفید موتیوں جیسے دانتوں میں دبا لیا۔ اچھا؟ وہ لمبی کٹی شملہ مرچ اب شیشے کے گول باؤل میں ڈال رہا تھا۔ نظر اٹھا کر اس لاپرواہ حسینہ کو دیکھنا گویا حرام تھا۔ نیلم نے اس کے مصروف انداز کو جل کر دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں عشق انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، عام سا لہجہ تھا اس کا۔ میجر آس کے یاقوتی ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ سمیٹ آئی۔ 99% درست کہتی ہے۔ وہ تیزی سے بورڈ پر پڑے ٹماٹر کو تیز دھار چاقو سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا۔ اگلی بات وہ 100% درست کہتی ہے۔ کیا؟ اب بھی وہ اس کی جانب دیکھنے سے احتجاج برت رہا تھا۔ نیلم ابرار ذلیل ہونے والوں میں سے نہیں، کرنے والوں میں سے ہے۔ وہ اس کی جانب تھوڑا جھکتے ہوئے پر اعتماد میں
انداز میں کہہ رہی تھی۔ میجر آس عالم کی سیاہ رنگ آنکھیں بے اختیار اٹھی تھیں۔ کتنا وقت مزید لگے گا؟ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، انس نے کچن میں داخل ہوتے کہا۔ میجر آس نے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا۔ اگر تم اسے یہاں سے لے جاؤ گے تو مزید 20 منٹ لگیں گے۔ اس نے نیلم کی جانب اشارہ کیا۔ ہم آپ کو تنگ تھوڑی کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، وہ منہ بسوڑتی بولی۔ انس کو ہنسی آ گئی۔ میجر آس کے گھورنے پر وہ فوراً چلا گیا۔ باقی کا وقت وہ خاموشی سے گاجر کھاتے اسے کام میں مصروف دیکھتی رہی۔ اتنا اچھا لگ رہا تھا نیلم کو یہ وقت کہ دنیا جہان کے الفاظ، ہر زبان کے حرف اس کی کیفیت بیان کرنے سے قاصر تھے۔ ہائے کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ، اس طرح کام کرتے۔ ٹائیگر میکرونی کو دم پر رکھ چکا تھا، کاؤنٹر سے پلیٹیں نکال رہا تھا جب اس کی آواز کانوں میں پڑی۔ کچھ کام آپ بھی کر لیں۔ اس نے پلیٹیں کاؤنٹر پہ بیٹھی نیلم کی گود میں رکھ دیں۔ کیا پتہ اس طرح آپ بھی مجھے اچھی لگنے لگیں۔ وہ طنز کر رہا تھا یا سنجیدہ تھا، نیلم سمجھ نہ سکی، مگر ذرا کی ذرا وہ مسکرایا تھا۔ پلیٹیں چھوڑ دیں۔ نیلم نے ہڑبڑا کر اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے نیچے دیکھا، پھر میجر آس کے چہرے کی جانب نگاہ اٹھائی جس پر صاف لکھا تھا کہ تم سے نہ ہو پائے گا۔ سوری، اس نے منمناتے ہوئے روحان سے لہجے میں کہا۔ میجر آس نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ کل میں سعودیہ کے لیے نکل رہا ہوں، وہاں بہت کام پھنسے پڑے ہیں، جان کے لالے پڑ رہے ہیں میرے ساتھیوں کو، اور تمہیں تو فرصت نہیں عشق فرمانے سے۔ جب کوئی کام ہوگا تو بلوا لینا۔ حبیب نے اپنے جانے سے آگاہ کرتے ساتھ طنز بھی دے مارا۔ رات کے 9 بجے دونوں ڈنر ٹیبل پر موجود تھے۔ تمہیں اچانک سعودیہ کی یاد کیوں ستانے لگی؟ مہناز نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے مطمئن لہجہ اپنایا۔ جب ساحل میں ہلچل ہی نہیں تو شور کس کا سنوں گا؟ حبیب نے سلاد میں سے کھیرا کانٹے میں پھنسایا۔ واٹ ڈو یو مین؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ اس نے کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ دونوں کوہنیاں میز پر ٹکی تھیں، ایک ہاتھ میں کانٹا دوسرے میں چھری تھام رکھی تھی، بیچ میں پلیٹ پڑی تھی، اور نظریں رغبت سے سلاد کھاتے حبیب پر جمی تھیں جو شکل سے انگریز نظر آتا تھا۔ اس کی رنگت کافی صاف تھی اور نین نقش بھی مناسب تھے۔ مطلب یہ کہ جب تم نے 1 ہفتے بعد منعقد ہونے والے سیاسی اجلاس میں بلاس کرنے سے ہی منع کر دیا تو فائدہ؟ کس کا شور سننے کو رکوں؟ وہ اب بھی سکون کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میرے اندر اتنا شور ہے کہ قوت سماعت سے محروم ہو جانے کا خدشہ لگتا ہے، میں اور آواز ابھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مہناز نے پھر سے کھانا شروع کیا۔ بہت ہی کم برداشت ہے تمہاری، تم تو وہ دریا نکلے جو کوزے میں بھی بآسانی سما جاتا ہے۔ حبیب نے شائستگی سے تانا دیا۔ چینج دی ٹاپک، وہ بدمزگی سے بولا۔ ہا ہا ہا، کاٹ دار ہنسی۔ اینی ویز میں آج رات باہر رہوں گا اور کل سعودیہ جاؤں گا۔ ہیروئنز کی اسمگلنگ بھی جاری ہے اور میورک اسلحہ بھی ڈیلیور کر رہا ہے۔ وہ کچھ زیادہ بتاتا نہیں ہے، اس سے تم خود رابطہ کر لینا۔ اس کے رات باہر گزارنے کے مطلب سے ایمز واقف تھا۔ حبیب نے چلتے بزنس کے ساتھ اس کے گوش گزار کیے جو 2 دن سے دنیا جہاں سے بے بہرا پڑا تھا۔ سوگ منا لیا تھا، اس نے جوگ نہیں لیا تھا ابھی۔ کچھ ہاتھ بڑھ گیا تھا، کچھ تھامنا بھی باقی تھا، کچھ وقت گزر گیا، کچھ گزارنا بھی باقی تھا، کچھ پا لیا ہے، کچھ کھونا بھی باقی ہے، کچھ رات اندھیری ہے، کچھ اجالے ابھی ہیں باقی، کچھ چاہا ہے، کچھ چاہنا ابھی ہے باقی۔ میورک نے اسلحہ کہاں بھیجا ہے پتہ چلا؟ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے، نیلم کمرے میں سو رہی تھی۔ میجر آس نے انس کے سوال پر نقشے سے نظر ہٹائی۔ اسلحہ بحری سفر کے ذریعے پاکستان سے نکلا جا چکا ہے، کوئی کارروائی ابھی اس لیے نہیں کی کہ پتہ چل سکے کہ میورک اسلحہ کہاں بھیج رہا ہے، آس نے بتایا۔ ٹائیگر تمہیں کیا لگتا ہے میورک کون ہے؟ انس نے پھر اس کے دمکتے بے نیاز چہرے کو دیکھا جو دوبارہ سے سامنے پڑے نقشے کو دیکھنے لگا تھا۔ دونوں درمیان والے 3 سیٹر صوفے پر برجمان تھے۔ I am 100% sure he is from CIA، وہ پر یقین تھا۔ چلو ہمارے ساتھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، پتہ لگ جائے گا، اور میں نے نیکسٹ رپورٹ بھی سینڈ کر دی ہے، ہیرو کے متعلق بھی لکھا ہے اور نیلم کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا ہے۔ اب رپورٹ J6 کے بعد آرمی آفیسرز کو پرنٹ کی جائے گی۔ میری غلطی پر سب کتنا برسیں گے؟ وہ افسردہ ہوا۔ تم نے نیلم کی تصویر بھی بھیجی ہے نا؟ میجر آس نے سوال کیا۔ جو تم نے کہا تھا سب لکھ دیا۔ ایجنٹ شعیب نے جو ایملے اور ایوا کی ویڈیوز بھیجی تھی وہ بھی ساتھ بھیج دیں، الماس بھی اور حرب کا سیل فون بھی، اس نے مزید بتایا۔ اور حبیب کی جانب سے خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے میں نے، بس 12 بجے تک انفارمیشن مل جائے گی۔ حرب کے سیل میں موجود ڈیٹا شاید ہمارے کوئی کام آ جائے، اگر ڈائریکٹ پاسورڈ کھولے تو ڈیٹا اڑ جائے گا۔ اس نے سلسلے میں وہ ہیکر کے ہاتھ میں دیا ہے۔ میجر آس نے اپنا انفارمیشن شیئر کیا۔ مجھے کیوں لگتا ہے انس کہ یہ کڑیوں سے کڑیاں مل رہی ہیں، امریکہ، سعودیہ، افغانستان، بھارت،
ان سب کے خفیہ ایجنسیاں بذریعہ مہناج پاکستان میں گھس گئی ہیں۔ آخر کو بلوچستان میں تربیت دے جانے والے دہشت گردوں کو افغان کیوں بھیجا گیا؟ CIA کے ایجنٹ افغانستان میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ افغان طالبان سے ان کی ٹکر اب تو میڈیا کی بھی زینت بنی پڑی ہے، اور ایک اطلاع کے مطابق سعودیہ نے افغانستان میں $15 کا اسلحہ بھیجا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ افغان طالبان کے استعمال میں آئے۔ چند دنوں پہلے ہی تو ISI کے ہیڈ کوارٹر میں اس کی میٹنگ پاک آرمی میں لیفٹیننٹ جنرل سے، جو اب ISI کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز ہو گئے ہیں، سے ہوئی تھی۔ اچھا یہ نقشہ سمجھ آ گیا؟ انس نے پوچھا۔ ہاں آ گیا، اس پر آج ہی کام کر لیتا، مگر مجھے انتظار ہے ہیڈ کوارٹر سے آنے والی کال کا۔ اسی وقت کال آئی تھی۔ میجر آس نے فوراً بلوٹوتھ ایئر فون کانز میں سیٹ کیا۔ میجر آس، ایک بری خبر میں بھی ہے اور ایک اچھی بھی۔ ایک ایجنٹ ہی جانتا ہے جب بری خبر کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا دل پر کیا گزرتی ہے۔ ٹیل می کوئکلی آفیسر۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس کا پورا وجود کان بن گیا تھا۔ ملنے والی اطلاع کسی بلاٹ سے کم نہ تھی۔ حرب را کا ایجنٹ ہے۔ اس کے سیل سے اس کی اور 3-4 اور ایجنٹ آکاش، ارجن، پریم، راکیش، ابھے کی سفری معلومات ملی ہے۔ ان تمام شخصیت کی IDs اور پاسپورٹ کی تصاویر بھی مل گئی ہیں۔ ان کا ایک ساتھی کالی بھیڑ بن کر ہم مارخوروں میں گھس بیٹھا ہے۔ ان کے پاس ہمارے ملٹری ہارڈ ویز کی GSP لوکیشن ہے، جو اس نے آج ایجنٹ ابھے کو بھیج دینی ہے۔ میں نے ایک فائل تمہیں ای میل کے ساتھ اٹیچ کر کے سینڈ کی ہے۔ سب کی تصاویر چیک کرو اور معلوم کرو کون آ رہا ہے آج رات اس کالی بھیڑ سے ملنے، اور یہاں تحمل کا مظاہرہ کرنا میجر آس۔ وہ بحفاظت ہمارے تک آنا چاہیے۔ آرام سے کہنے کے بعد اس نے چند کوڈ ورڈز میں اسے کچھ اور بھی بتایا، پھر رابطہ منقطع کر دیا۔ جلدی گیٹ اپ چینج کرو انس، تمہیں فارم ہاؤس جانا ہے۔ MS پلازا جا رہا ہوں۔ 2 ایجنٹ کاؤنٹر انٹیلیجنس بیورو سے بھی آ رہے ہیں۔ وہ جلدی سے میپ بند کرتا ہدایت دے رہا تھا۔ مطلب را کے ایجنٹ کے خلاف محاذ پر جا رہے ہیں ہم؟ کاؤنٹر ایجنٹ بیورو را کے خلاف کام کرتی ہے، تبھی اس ڈپارٹمنٹ کا نام سنتے ہی انس سمجھ گیا۔ ہاں، وہ ایک لفظ ہی بولتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جلدی سے کمرے کا مقفل دروازہ کھولا۔ جلدی میں وہ ٹھک کر کے پیچھے دیوار سے لگا تھا۔ بیڈ پر بے خبر چادر میں لپٹا وجود ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میجر آس ایک لباس لے کر کمرے سے معلق واش روم میں گھس گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے وائٹ کلر کی بغیر شکنوں کے شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی، ساتھ ڈارک براؤن ٹائٹ جینز، بازو کے بٹن کھلے تھے، بال کشادہ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ غضب ڈھا رہا تھا اس ہولیے میں۔ کبھی محسوس کیا ہے تیز دھاری آری کے نیچے کلیجی کے ٹکڑے کو کترتے؟ بالکل یہی حالت نیلم کی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کیے اب سلیو فولڈ کر رہا تھا۔ بیڈ کے کنارے اس نے ڈارک کیرمل رنگ کا کوٹ نکال کر رکھا تھا، پھر مرر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پاس ہی ایک چھوٹی سی الماری تھی، اس کو کھول کر اس نے جانے کیا نکالا تھا۔ نیلم کی جانب اس کی پشت تھی۔ تقریباً 7 منٹ بعد وہ پلٹا۔ نیلم دنگ رہ گئی۔ اس کی آنکھیں سنہری رنگ پکڑ چکی تھی اور بال بھی اس کی رنگ کے تھے۔ اس نے ہجر ویکس استعمال کیا تھا، شاید ایک کان میں چھوٹا سا ٹاپس تھا، برانڈڈ گھڑی۔ وہ کوٹ اٹھانے کو جھکا تھا جب نیلم نظر بے اختیار نیلم پر پڑی۔ وہ اس کی نظروں سے انجان بن رہا تھا، پر تھا نہیں۔ آئی ایم ریڈی۔ انس اندر داخل ہوا۔ گارڈز کے ہولیے میں تھا وہ۔ اوکے، دیکھو کار آئی۔ اس نے انس کو آرڈر دیا۔ آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بیڈ سے نیچے اتری۔ ٹائیگر کوٹ پہن رہا تھا جس کے دائیں طرف سفید رنگ کے دھاگے کی کڑھائی تھی، اس پر خوب جچ رہا تھا۔ ہاں، ہم کام سے جا رہے ہیں، باہر سے لاک کر کے جائیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے عام لہجے میں مصروفیت سے جواب دیا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے، سنا آپ نے؟ یکدم ہی وہ دروازہ زوردار انداز میں بند کرتے اس کے ساتھ ٹیک لگاتے بولی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے آس نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ وہ غصے سے چلایا۔ پلیز مت جائیں، ہم اکیلے رات کو اس گھر میں نہیں، ہم نہیں رہ سکتے، پلیز۔ وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے رونے سے میجر آس کو شدید چڑ تھی۔ نیلم، آپ ہٹ جائیں دروازے سے، میرا جانا بہت ضروری ہے، وہ ٹھہرے لہجے میں بولا۔ آپ نہیں جائیں گے؟ اس ٹائم کیا کام ہو سکتا ہے آپ کو؟ اور آپ نے یہ ڈریسنگ کیوں کی ہے؟ اب کی بار اس کا فطری تجسس اود آیا تھا۔ تم جاننا چاہتی تھی نا میں کون ہوں؟ تو آج سن لو۔ اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات نیلم کو خوفزدہ کرنے لگے تھے۔ آئی ایم اسنیک ایٹر۔ میں ISI ہوں۔
پاکستان کے دفاع کی آخری لکیر۔ میں ملک پاکستان کے ہر دشمن کی موت ہوں، میں وہ للکار ہوں جس پر دشمن لرز جاتا ہے۔ میں سرحدوں کا محافظ ہوں، میں اسپائے ہوں، ایک ایجنٹ۔ دنیا مجھے جاسوس کہتی ہے۔ میری کوئی پہچان نہیں، میرا کوئی ایک روپ نہیں، میں ایک ہوں، میرے چہرے 100۔ میں اپنے ملک کی خاطر کشکول اٹھا سکتا ہوں، بھارت کی سرحد کے گرد منڈلاتا فقیر بن سکتا ہوں۔ میں کیمرہ اٹھائے کبھی صحافی بنا ملوں گا تو کبھی کسی ادارے میں استاد کے روپ میں، کبھی امریکہ کا کوئی رئیس بزنس مین تو کبھی کسی مسجد کا امام۔ کبھی آوارہ بن جاتا ہوں تو کبھی اپنے ملک کے لیے دیوانہ خاکر بن کر، پیروی کرنے والا بن کر ہر روپ میں ملتا ہوں۔ میں گمنام ہوں، کوئی مجھے نہیں جانتا، کوئی میری کھوج نہیں لگا سکتا، کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی مجھے نہیں پہچان سکتا۔ میں دنیا کی نمبر 1 خفیہ ایجنسی کا ٹائیگر ہوں۔ My next target is to achieve the title of Black Tiger۔ وہ دم سادے سے سن رہی تھی، جس کا جنون کی کوئی حد نہیں تھی، جسے اپنا اگلا ہدف ہر قیمت پر حاصل کرنا تھا۔ آپ ISI سے ہیں؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب تھیں۔ اپنی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں اس کا بچکانہ سوال سن کر میجر آس کا دل اسے ایک ہی گولی سے اڑا دینے کا کیا تھا۔ گاڑی کے ہارن کی آواز آنے لگی۔ اس کے جانے کا وقت ہو گیا۔ سر پر کفن باندھ کر نکل رہا تھا وہ، کیونکہ یہ کھیل ایسا ہی تھا جہاں کھیل پر کھیل کھیلا جاتا ہے، جہاں چالوں پر چالیں چلی جاتی ہیں، جہاں پیچھا کرنے والوں کا بھی پیچھا کیا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ تھا کہ آج وہ گیم چینجر کہلائے گا کہ نہیں۔ ہٹو، اس نے آگے بڑھ کر نیلم کو بازو سے تھاما اور راستے سے ہٹا دیا۔ وہ ایسے ہی اپنے راستے صاف کرتا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گیا۔ میجر آس نیلم اس کے پیچھے لپکی۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا، ٹائیگر کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ وہ مین گیٹ کھولنے لگا تھا، ہاتھ چند ثانیے کو لاک پر ٹھہر سا گیا۔ اس نے پیچھے ہی مڑ کر دیکھا، وہ اس سے کافی دور کھڑی تھی۔ اس کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ اللہ نگہبان۔ اس کے کپ کپاتے لبوں سے ادا ہوا جملہ میجر آس کے کانوں سے ٹکرایا۔ اس نے گہرے سانس لیتے ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے نوازا، اور یہ منظر نیلم کے دل کے نہا خانوں میں قید ہو گیا۔ پھر وہ پلٹ گیا، چلا گیا، اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اب کی بار اسے کالی رات کی گہری تنہائی سے خوف نہیں آ رہا تھا، اب اسے صرف اسے کھو دینے سے خوف آ رہا تھا، جسے کبھی پایا ہی نہیں تھا۔ نیچے شاندار کار کے پاس کھڑا انس اس کا منتظر تھا۔ میجر آس کے آتے ہی اس نے کار ڈور اوپن کیا اور میجر آس نے ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی۔ ایجنٹ انس دوسری جانب سے گھوم کر آیا اور کار اسٹارٹ کرنے لگا۔ آس نے ڈیش بورڈ پر پڑا لیپ ٹاپ اٹھایا، جو سائز میں کچھ چھوٹا تھا۔ ٹچ اسکرین لیپ ٹاپ پر میجر آس کی انگلیاں اب تیزی سے چل رہی تھیں۔ بھیجی جانے والی بہت سی تصویروں میں سے اس نے بالآخر ایک یہ چہرہ پہچان ہی لیا۔ وہ کوئی اور نہیں، حبیب تھا۔ پاسپورٹ سائز تصویر میں وہ ایک عربی ہی لکھ رہا تھا، جس کی پہچان کرنا مشکل تھا۔ کار کی اسپیڈ عام رفتار سے بہت زیادہ تھی۔ کچھ ہی وقت میں یہ چمچماتی سیاہ رنگ کار MS پلازا کے سامنے رک گئی۔ لوہے کا مین گیٹ بہت بڑا تھا۔ سامنے کھڑے الرٹ گارڈز فوراً متوجہ ہوئے۔ میجر آس ابھی تک باہر نہیں نکلا تھا۔ گارڈ کی وردی میں ملبوس انس اب گیٹ کیپر کے پاس کھڑا تھا۔ 1 منٹ کے گزرنے کے بعد وہ واپس کار کی طرف آیا اور کار ڈور اوپن کر کے میجر آس کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ سر، تشریف رکھیے۔ میجر آس پروقار انداز میں چلتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ لفٹ کے ذریعے 3rd فلور پر پہنچنے کے بعد ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تب ساتھ چلتے ملازم نے ادب سے کہا تھا۔ انس وہیں کھڑا ہو گیا، اس کے صوفے کے عقب میں۔ 3 منٹ کے مزید انتظار کے بعد مہناز ازداق نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، وہی مغرور چال چلتا، سراپا گھمنڈ۔ ہائے، میجر آس نے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بھی بڑھایا، جسے MS نے پل بھر کو تھامتے اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور خود بھی سامنے والے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا۔ کس سلسلے میں ملنا تھا آپ کو حبیب سے؟ MS نے بغیر تمہید باندھے بات شروع کی۔ وہ ایسا ہی تھا، مختصر بولنے والا۔ حبیب اپنی ڈائیکنگ سے مکر گیا ہے۔ He is not a Saudi guy. He is from Secret Agency of Pakistan. میجر آس کا انداز ایسا تھا کہ اگر مہناز کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی بات کو 100% درست جانتا۔ آخر کو اتنے پراعتماد انظار سچ تھا۔ ہا ہا ہا۔ MS کا طنزیہ کہکار ڈرائنگ روم کے در و دیوار سے ٹکرایا۔ What a joke۔ پھر ضبط کرتا تھوڑا آگے کو جھکا۔ Good try, but try again۔ اس کا انداز مذاق اڑاتا تھا۔ I know it's unbelievable for you, but I have a proof۔ میجر آس کا حلیہ ہی نہیں، لہجہ بھی انگریزوں والا تھا۔ اتنی شائستگی سے انگریزی بول رہا تھا جیسے کبھی اردو یا کوئی اور زبان کے الفاظ اس کے منہ سے ادا ہی نہیں ہوئے ہوں۔ میجر آس نے کوٹ کی اندرونی پاکٹ سے کم چوڑائی والا جدید ماڈل کا سیل فون نکالتے اس پر انگلیاں گھمانا شروع کر دیں۔
مطلوبہ ویڈیوز ملتے ہی اس کے یاقوتی لبوں پر پل بھر کو تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ انس آگے بڑھا اور سیل فون میجر کے ہاتھ سے لے کر میناج کی جانب بڑھایا۔ ویڈیو میں حبیب رات کے اندھیرے میں ایک سنسان اور قدرے ویران علاقے میں کھڑا کسی کا منتظر تھا۔ ایک شخص کے آتے ہی وہ کالے رنگ کا چمڑے کا بیگ اس سے لے لیتا اور ویڈیو ختم ہو جاتی۔ یہ کیا ہے؟ مطلب تم کیسے کہہ سکتے ہو اتنے وثوق سے کہ اس بیگ میں میرے خلاف ثبوت ہیں؟ مہناج کا انداز اب کچھ مضطرب سا تھا۔ میرا مقصد تمہیں آگاہ کرنا تھا، کیونکہ حبیب اور میری ڈیٹنگ ہوئی تھی۔ ہیروئن کے کیس میں چند لوگوں کو پھنسوانے کے لیے مجھے حبیب کی مدد درکار تھی، مگر اس نے الٹا گیم کھیلا، میرے خلاف کیس کر دیا کہ میں ہیروئن اسمگل کرتا ہوں۔ اینی ویز میرا انتقام پورا ہوا۔ تمہیں کوئی تصدیق کرنی ہو تو شوق سے کر لینا۔ میجر آس نے پولیس اسٹیشن کا ایڈریس بتایا اور اپنا سیل فون نمبر اور نام بھی۔ تھینکس فار یور پریشیس ٹائم۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا، سیل فون واپس لینے کو ہاتھ بڑھایا۔ مہناج کی نظر اس کے چہرے کی جانب اٹھی۔ اس کی رنگت ایسی تھی جیسے سورج کی روشنی میں سونا چمکتا ہے۔ ایمز نے سیل فون سے بلوٹوتھ کے ذریعے ویڈیو اپنے پاس محفوظ کرتے سیل فون اسے واپس لوٹا دیا۔ میں تصدیق ضرور کروں گا۔ اگر تمہاری بات میں ذرا سے بھی جھول ہوا تو تم ایمس کے شکنجے سے بچ نہیں پاؤ گے۔ ایمس دھمکانا نہیں بھولا تھا۔ میجر آس نے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے نظریں نیچے کیں۔ سر بھی ہلکا سا جھک گیا تھا۔ پھر جب اس نے سر اٹھایا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ ایمس کو اس کی مسکراہٹ کچھ کہتی، کچھ جتاتی محسوس ہوئی، مگر کیا، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ سون وی ول میٹ اگین۔ میجر آس کا لہجہ بھی مسکراتا ہوا تھا، جیسے وہ کسی بچے کی خوفزدہ صورت پر مسکرا رہا ہو۔ ایمس خاموشی اور الجھی نظروں سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اب اس کا رخ حبیب کے کمرے کی جانب تھا۔ میجر آس اور انس لمبی سی راہداری سے گزرتے لفٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ لفٹ کا دروازہ کھلا، اندر سے نکلنے والا 2 سیکیورٹی گارڈ میجر آس کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے۔ نظروں ہی نظروں میں جانے کن جملوں کا تبادلہ ہوا تھا، اور پھر وہ لفٹ سے باہر نکل آئے، جبکہ میجر آس اور انس لفٹ میں سوار ہو کر واپس چل پڑے۔ چلیں جی، پھر آج کے لیے اتنا ہی، ناول کافی ہے۔ باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں کریں۔ اللہ حافظ۔